حکم ہے قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح بھی فرما دیا، بتا بھی دیا، جس کا ہمیں ایک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا لنک ہے، بڑا تعلق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بالخصوص یہ فرمایا کہ شہر رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کر دیا۔ اے بندے، یہ قرآن کے آنے کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کے ساتھ لنک نہ چھوڑنا۔ رمضان کے ساتھ تو تیرا لنک پہلے ہی ہے، بندہ گھر ہو، باہر ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، رمضان کے ساتھ اس کا تعلق تو قائم ہے۔ اب ایک دوسرا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جس طرح ہر لمحے اس کے اوپر رمضان کا مہینہ طاری ہے، یہ جہاں پر بھی ہو رمضان نے تو ساتھ ساتھ ہی جانا ہے۔ شہر چلا جائے رمضان ساتھ ہے، بازار چلا جائے رمضان ساتھ ہے، آگے پیچھے چلا جائے رمضان ساتھ ہے، اس طرح اس کو قرآن بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس طرح رمضان ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو پھر مزہ آئے گا، پھر زندگی کامیاب ہے۔ تو قرآن بڑا ہی پڑھنا چاہیے، قرآن سے بڑا ہی لنک ہونا چاہیے، قرآن سے بڑا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بی بی پاک فرماتے ہیں، رمضان کی راتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کی تلاوت فرماتے، پورے قرآن کی، ایک دن میں پورے قرآن کی تلاوت، 30 پارے ہیں اور بڑی مصروفیات ہیں۔ یہ نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پورے پہ آ گیا، میں چلے پہ آ گیا، کوئی بندہ ملے نہ، کوئی سلام دعا نہ کرے، سارے کام ہیں۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اور اکثر صحابہ کا معمول ہوتا تھا، اکثر صحابہ کا ایک دن میں 10 پارے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یہ تو معمولی بات گنی جاتی تھی کہ 10 پارے 3 دن میں قرآن ختم، 3 دن میں قرآن ختم، 3 دن میں قرآن ختم۔ اور پھر یہ جو اگر آپ دیکھیں منزلوں والا حساب، یہ قرآن کی منزلوں والا حساب یہ بعد کے لوگوں نے رکھا ہے۔ اور کیوں منتخب کیا؟ کہ ہر روز ایک منزل پڑھ لی جائے، ہفتے میں قرآن ختم۔ ہر روز ایک، قرآن میں 7 منزلیں ہیں نا جی، آپ دیکھتے ہیں نیچے لکھا تھا منزل 1، منزل 2، منزل 3، اور آخری پارے میں لکھا ہے منزل نمبر 7۔ تو 7 منزلوں کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز ایک منزل پڑھی جائے۔ تو اب یہ کتنے بابرکت دن ہیں، رمضان المبارک کے اوقات ہیں۔ آپ کہیں گے جی میں تو اتنا تیز پڑھ ہی نہیں سکتا، 1.5 گھنٹہ تو مجھے ایک پارہ پڑھنے لگ جاتا ہے، مجھے گھنٹہ لگ جاتا ہے اس پارہ پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے بندے، ثواب بھی تو تجھے ڈبل ہے نا، تو کیوں اپنا دل چھوٹا کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، جو اڑ کے قرآن پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے اس کو، تو ثواب بڑا ہے قرآن پڑھنے کا نا جی۔ تو رمضان کا ایک خاص جو لنک ہے، جو خاص تعلق ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ہم رمضان کے اندر نا جی قرآن کو تو بالکل ہی بندہ سمجھ لے کہ جس طرح رمضان جدا نہیں، قرآن بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لیے تو اور آسانیاں ہو گئیں، مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے قرآن کا شوق ہے لیکن مجھے قرآن نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ میں یہ تو کر سکتا ہوں نا، اگر میں دنیا کے سارے کام اپنے موبائل سے کر لیتا ہوں تو میں ادھر سے سورہ بقرہ لگا دوں، ادھر سے اپنا قرآن کھول لوں۔ زبانی سنیں گے نا تو وہ مزہ نہیں آئے گا، نہ ہی وہ ترتیب بنے گی۔ طریقہ بہتر یہی ہے، اگر آپ کو نہیں قرآن آتا تو آپ ادھر موبائل کے اوپر قرآن لگا لیں، ادھر اپنا قرآن کھول لیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں، اور کچھ نہ کچھ لفظ جو ہے نا بالکل وہ قاری لگائیں جو مٹھی واس سے پڑھتا ہے، بالکل جو مٹھی واس، پھر آپ کو لفظ بھی سمجھ آئیں گے، پھر مزہ بھی آئے گا۔ آج تیز آپ تب سنیں گے جب آپ کے پاس آدھا قرآن پاک کے الفاظوں کا ذخیرہ پہلے محفوظ ہوگا، پھر تیز بھی پڑھیں گے تو بات بن جائے گی، تیز سنیں گے تو بات بن جائے گی۔ جس نے نہیں نہ پڑھا وہ بالکل آستہ تھوڑا پڑھ لے۔ روزانہ کی کوئی روٹین تو ہونا، گھنٹے کی، کوئی 1.5 گھنٹے کی، کوئی 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، کتنا وقت موبائلوں پہ خبریں دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی روٹین ہونی چاہیے، تھوڑی روٹین ہونی چاہیے۔ والیوم تیز کر کے ایڈا اوپر بٹن ہے نا اوپر کر دینا، ہاں، تھوڑی روٹین جو ہے نا وہ بندے کی ہونی چاہیے، وہ بدلنی چاہیے روٹین، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے جو وقت ہے وہ دے۔
زیادہ سے زیادہ وقت دے اس کو کہ قرآن کو زیادہ وقت دیا جا سکے، میکسیمم وقت جو ہے وہ قرآن مقدس کو دیا جا سکے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے تو اس کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ رمضان اتنی بابرکت والا مہینہ ہے، ہدی للناس، لوگوں کی فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روشن فیصلے کی باتیں کر دی ہیں، اور حق اور باطل کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، اور آگے حکم دے دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، جو بندہ بھی رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے۔ اب آیت لمبی ہے، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا معافی کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، وڈے تو وڈے بیمار نو معافی کوئی نہیں، وڈے تو وڈے سفر کرنے والے نو معافی کوئی نہیں۔ ہاں اگر زیادہ مجبوری بن گئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، وہ بعد چ روزے پورے کرے، کفارہ دین دی گل نہیں ہوئی، وہ پورے کرے روزے۔ ایک نواں ٹرینڈ اسی بنا لیا، سیٹھ صاحب کہندے نے چلو کوئی نہیں میں اپنا روزے نہیں رکھدا، میں اپنی جگہ سے کسی نو رکھا دیاں گا۔ نہ سیٹھ صاحب تسی بھی آپ بھی رکھنے نے، تھوڑی بیوی نے بھی آپ بھی رکھنے نے، تیاں پتراں نے بھی آپ رکھنے نہیں۔ میرے پتر سکولے جاندے نے، انہاں دا میٹرک دا پیپر ہے تے میں اسی تیاری کروانی، تے میں اپنے مڑے دی جگہ تے جڑا وے وہ 10-20 من آٹا دے دیتا ہے اور رکھ لین گے روزے۔ اللہ دے بندے آپ بھی رکھنے پینے۔ وہ تو ایسا بندہ جو کسی صورت بھی اب تندرست ہو سکتا ہی نہیں، ایسا بندہ جو تندرست ہو سکتا ہی نہیں تو وہ کسی اور کو روزہ رکھوا لے گا، وگرنہ ہر صورت بندے نے آپ بھی روزے رکھنے ہیں، اپنی جگہ پہ کسی کو روزے بھی نہیں رکھوا سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں پھر روزے پورے کر لینا۔ اب اگر مجبوری ہے، اب تیری شوگر ہائی لیول پہ چلی گئی، تو روزہ رکھے گا، تجھے ہلاکت کا ڈر ہے، تو مرنا تو یہ جان بچانی تو ضروری ہے نا، بندہ ماری نہ جائے نا۔ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ بندہ ایسی تکلیف کے اندر پہنچ گیا کہ بندہ انجی زندہ نہیں رہ سکتا، اچھا کہا چلو بعد پورے کر لینا جب طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی تو اس کو کہا اچھا تو کفارہ دے لے، یہ نہیں کہ ہر بندہ کفارہ دینا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرما دی اور ہمارے اوپر کرم فرما دیا۔ تو قرآن کی ہم بات کر رہے تھے، قرآن پڑھا جائے جتنا ممکن ہو سکے۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ جو 30 پاروں کی جو ترتیب بنائی گئی ہے، 30 پاروں کی ترتیب بنائی گئی ہے، یہ بھی اسی ترتیب سے ہے۔ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ہر روز ایک پارہ تو پڑھ لے۔ 30 دن ہے نا جی، کم از کم ایک پارہ پڑھتا جائے، مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ تو روزوں کی بات ہے، روزوں کے علاوہ بھی تقریباً 500 550 کے قریب 540 اور مختلف تعداد بیان کی جاتی ہے قرآن پاک کے رکوعوں کی۔ اور آخر پہ آگے نا رکوع زیادہ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 2 لائنوں کے بعد رکوع ہو گیا، 1.5 لائن کے بعد رکوع ہو گیا۔ تو قرآن میکسیمم اگر دیکھیں نا جی، ہم ایک ایک رکوع کو لے کے چلیں، ایک ایک رکوع کو لے کے چلیں، پورے سال کے اندر قرآن ختم ہو سکتا ہے، پورے سال کے اندر۔ تو اب رکوع پڑھتے کتنی دیر لگتی ہے، رکوع سیکھتے کتنی دیر لگتی ہے۔ تو اگر بندہ یہ بھی ترتیب بنائے کہ ہر رمضان کے اندر میں نے ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے، اور رمضان کے علاوہ میں نے بھی پورے پھر 11 مہینے بن گئے تو میں نے ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو یہ آسان ہے۔ اور ہر روز ایک ایک رکوع پڑھے، ساتھ ترجمہ بھی پڑھے، ساتھ تفسیر بھی پڑھے، آدھا گھنٹہ اس کو کوئی نہیں لگنا۔ تو یہ ہم سیکھتے چلے جائیں، جتنے زیادہ قرآن کے نزدیک ہوں گے نا، اتنا اللہ کا فضل ہوگا۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی اور ذریعہ نہیں اللہ کے قرب کا، قرآن سے بڑھ کے کوئی اور ورد وظیفہ افضل نہیں ہے، قرآن سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے اوراد و وظائف ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں، قرآن سے افضل کوئی نہیں ہے۔ قرآن کلام ربی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، یہ لفظ بھی اللہ نے عطا کیے، ان کا معنی، ان کے مفاہیم بھی اللہ نے عطا کیے، تو یہ بڑے ایک کمال کی بات ہے۔ تو قرآن سے لنک بندے کا جتنا زیادہ ہو سکے اس کو رکھنا چاہیے، اور قرآن مقدس سے بندہ اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ روزوں کے بارے میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی، بڑی تلقین کی۔ یہ آپ سنتے رہے، پچھلے 2 روزوں میں، 2 جمعے میں آپ نے سنا، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ یار سرکار 2 مہینے پہلے ہی رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ادو تک منو بچا کے رکھنا۔ 2 مہینے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے روزے کے اندر کتنا ثواب ہے، رمضان کی فضیلت کتنی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو،
فرمایا ان کو قدر معلوم نہیں ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے، اگر معلوم ہو جائے رمضان چیز کیا ہے، رمضان کو اللہ رب العزت نے برکتیں اور عزتیں کتنی عطا کی ہیں، پھر وہ سارے سال کی دعا کریں یا اللہ رمضان ہی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، احادیث کے مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. پہلے روزے سے آسمان کے دروازہ نہیں کھول دیا جاتا ہے، پہلے روزے سے. اچھا، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، آسمان کا یہ دروازہ نہیں کھلتا. بڑے بڑے اونچے اونچے شانوں والے مہینے آتے ہیں 12 مہینوں میں، لیکن رمضان کا ایک خاص اعجاز یہ ہے اور خصوصیت اور خاصہ یہ ہے کہ وہ دروازہ آسمانوں کے جو کھلتا ہے نا جی، وہ پہلی رمضان کو کھلتا ہے اور 30 رمضان کو بند ہو جاتا ہے، پھر سارا سال ہی بند رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس سے نازل ہوتی ہیں. کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. وہ ایک وکھرا دیکھنا، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی کمال چیز ہے نا جی. سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر روز رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک اللہ نے وکھرا پروٹوکول دیا رمضان کو. جب اللہ وکھرا پروٹوکول دے رہا ہے تو مجھے بھی مہینہ صبر کر لینا چاہیے خطاؤں سے، غلطیوں سے. تو مجھے منہ بھی باندھ لینا چاہیے، پیٹ بھی باندھ لینا چاہیے، آنکھیں بھی باندھ لینی چاہیے، کان بھی باندھ لینے چاہیے، اور دماغ میں جو وسوسے داخل کرتا ہوں وہ بھی مجھے باندھ لینا چاہیے. ہر شے کا روزہ رکھ لوں. اور یار مہینہ تو بندہ صبر کرے نا کہ یار میرے رب نے نا خاص عنایات کی ہیں. اللہ رب العزت نے عام مہینوں سے ہٹ کے خاص عنایات کی ہیں، تو میں بھی ذرا اپنے آپ کو خاص کر لوں. جب اللہ رب العزت نے ایک خاص دروازہ رکھا صرف رمضان کے لیے، تو میں اپنی باقی سارے مہینے کے معمولات میں رمضان میں کچھ فرق تو کروں. ہم کہتے ہیں یار میری کیفیت جیسی رمضان سے پہلے تھی اب بھی میری کیفیت ایسے ہے، تو مجھے پھر اپنے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ نہیں یار میرے اندر کوئی بڑی کمی ہے. جب ہر چیز ہی مختلف ہو گئی، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، شیطان قید ہو گئے، ساری ہی برکتیں، میں پھر اسی طرح کا ہوں. میرے اندر روحانیت کا معاملہ پھر ایسا ہی ہے. وہ جو دل کی کیفیت تھی، وہ جو دماغوں کی حاضری تھی، وہ جس طرح پہلے مجھے وسوسے آتے تھے اب بھی آتے ہیں. وہ جس طرح پہلے میری کیفیت تھی گناہوں والی اب بھی ایسے ہی ہے. رمضان آنے سے فرق کوئی نہیں محسوس ہوا. وہ بندے کو دیکھنا چاہیے. اچھا وہ کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ایسے ہوتا، ہم یہ تینوں اے سی چلا دیں مسجد والے، ہم دروازے بھی کھول دیں، کھڑکیاں بھی کھول دیں، تو دھوپ آتی رہے، گرم ہوا آتی رہے. آپ کہیں گے جناب اگر اے سی کی ٹھنڈک لینی ہے نا تو پہلے کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی، پھر آپ کو اے سی کی ٹھنڈک آئے گی. اگر اللہ کی رحمتوں کی ٹھنڈک لینی ہے وہ رمضان کے اندر آ رہی ہے. فرق یہ ہے مجھے اور آپ کو نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ ہم نے اپنے گناہوں کی کھڑکیاں بند کوئی نہیں کی، وہ کھلی ہوئی ہیں. اے سی کی ہوا لینے کے لیے کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے گناہوں کی کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی، پھر وہ ٹھنڈی رحمتیں نازل ہوئیں گی. پھر ہم کہیں گے ہاں نہیں یار واقعی رمضان شیطان قید ہوتا ہے. ہوں تو اسی مندے ہی کوئی نہیں، عقیدہ ہے ساڈا یار سرکار نے کیا ہے شیطان قید ہے اسی مان لیا. لیکن وہ جو باقی ویکھیے نا جی زندگی نو کہنا یار اسی طرح کا ساڈا ذہن ہے جس طرح کا پہلنا سی. وجہ کی ہے اسی کھڑکیاں کوئی نہیں بند کیتیاں، اسی سگنل ہی وہ لے آنے ہیں، پاسورڈ وہ لگے ہے، وہ پاسورڈ تو ریموو کر دیے، وہ کنیکشن تے ختم کر دیے، وہ سم جیڑی پائی وہ کٹ کے مہینے واسطے باہر سٹ دیے، تو پھر وہ سگنل بھی نہیں آن گے. ہوں جدو سم پانی ہے موبائل سگنل تے آمنے ہی آمنے. تو یہ تھوڑا ہم احتیاط کریں. رمضان المبارک میں جب اللہ نے خاص اہتمام کیا تو پھر ہمیں بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں سنا رہا تھا، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا وہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے پہلی رمضان کو، 30 رمضان تک وہ کھلا ہی رہتا ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا نازل ہوتا ہے. پھر وہ برکتیں ہی برکتیں اور اللہ کی طرف سے عنایات اور عطایات جو ہیں وہ کھلی ہی رہتی ہیں، پھر وہ موجیں لگی رہتی ہیں. تو ہم یہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ یار یہ ساری رحمتوں کے حقدار کون ہے؟ صحیح روزے دار، جس نے روزہ رکھا، پیٹ کا بھی، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، ہر چیز کا جس نے روزہ رکھا، وہ اس دروازے سے خاص رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں ان کا وہ صحیح فائدہ اٹھا سکے گا. اللہ رب العزت نے نا جی 5 چیزیں سرکار کی امت کو تو بڑی چیزیں عطا کی، بڑی چیزیں. بس رمضان المبارک کے حوالے سے تقریباً 5 چیزوں کی بات ہوتی ہے، اور عام چیزوں سے بھی ہم دیکھیں تو 5 خاص چیزوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ اللہ رب العزت نے میری امت کو عطا کی ہیں، پہلوں کو نہیں ملی، یہ صرف میری امت کو عطا ہوئی ہیں. ایک فرمایا کہ بندہ جب بھوکا رہتا ہے نا جی، بھوکا رہتا ہے
تو بھوک کی وجہ سے بھی معدے سے منہ سے ایک سمیل پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو سمیل ہے نا جی، وہ جو مہک ہے، مہک ہم اس کو کہہ لیتے ہیں، فرمایا وہ دنیا جہان کی ہر شے سے اللہ کو پسند ہے۔ یار جس بندے دے منہ وچوں نکلن والی واہ اللہ نو پسند ہے، وہ بندہ کیڈا پسند ہوے گا؟ بھی روزے اسی کہنا نا یار منو شوگر ہے تو میرا تھوڑا بلڈ پریشر آئی ہے تو وہ اللہ دے بندے روزے دا مقام بڑا وڈا ہے، یہ تو مر کے بھی حاصل کرنا ہوگا تو بندہ رکھ لے روزہ۔ بندے نے کوئی ٹیکا شیکا لوا کے بھی روزہ پورا، ایک بندہ کہتا جی اونج نہیں جی میرا روزہ پورا ہوندا، ٹیکا لگا نا جی پھر روزہ پورا اونج میرا پورا ہی نہیں ہونا، اور نہ رکھا نالوں بہتر ہے، نہ رکھا نالوں بہتر ہے ٹیکا لوا کے روزہ پورا کر۔ ایک بندہ کہتا جی میں مزدوری کرا تے میرے کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا، مزدوری چھڑنی میرے کو چھڑ دے بندہ، وہ جس مالک نے اگے رزق دیتا ہے مالک دے دے گا رزق، وہ راتی تھوڑا بڑا کام کر لے، وہ روزے تو بعد تھوڑا کام کر لے، وہ اپنے آپ کو مینج کر لے، وہ پچھلے 11 مہینے کم زیادہ کر لے، ذہن بڑھاواں گے راہ کھلتے جان گے۔ تو روزہ ایڈی وڈی چیز دا نا ہے، اتنا کمال ہے بھی جے بندے دے منہ وچوں نکلن والی واہ مہک ہمک اللہ کہندا ہے منو دنیا جان دی ہر شے تو پسند ہے، وہ بندہ کیڈا اللہ دے نزدیک قبول ہے روزے والا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، میری امت کے جو روزے دار ہیں، میری امت کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے پانیوں کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اچھا تسی یہ نہ سمجھو کلیاں مچھلیاں کر دیا نے، باقی جانور بھی تو انشاءاللہ کردے ہون گے، ایڈی دور ساڑھے نیڑے تو کوئی دریا سمندر بھی کوئی نہیں۔ فرمایا میری امت کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنہ واسطے جانور تک دعاواں کرن، یا اللہ روزے دار نے کیڈے چنگے نے، ساڈے تے رشک کرن جانور، اپنا واہ جی واہ کیا بات ہے روزے دار نے، تے اللہ دے بندے اسی رمضان دے باوجود روزے نہ رکھیے صرف اس وجہ تو یار اثر تو بعد نہ من بھوک جی لگ جاندی ہے، میری تھوڑا طبیعت جڑی نا کچی پکی ہلکی ہلکی ہون لگ پیندی، میری طبیعت تھوڑی نڈال جی ہون لگ پیندی۔ مزدور تو مزدور کو نہیں چھڑدا، دوپہری کام کرنا پہنا تکلیف ہوندی ہے، وہ تو سارا لگا رہندا ہے، انہوں پتہ ہے راتی جڑا وے 1000-1200 لب جانا ہے۔ مزدور مشقت اٹھا کے اگر محنت لے لیتا ہے نا جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کی جب آخری رات آتی ہے نا جی تو مسلمانوں کی کثیر تعداد صرف چند لوگ چھوڑے جاتے ہیں، ان کی بھی وضاحت فرمائی، پر باقی ساروں کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اب وہ بات لمبی ہو جانی ہے، ان میں سرکار فرمایا جس بندے کے دل میں کینہ ہے نا، کینہ، اچھا آسان کرتے ہیں ہم، جس بندے کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہے نا، وہ چاہے سگی بہن ہو، وہ سگا بھائی ہو، وہ ہمسایہ ہو، وہ زمین کے ساتھ والا رہنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ بڑا افسر ہو، خاص تو ہو جاتا ہے نا جی یار اینو عہدہ کیوں لبا منو کیوں نہیں لبا، یار ادھے مڑے پڑھ گئے میرے کیوں نہیں پڑھے، او جیڑی ساڈی بھین امریکہ رہندی ہے وہ رشتہ منو لبنا چاہیے سی، بھرا نوں کیوں لب گیا، وہ میرے مڑے دا جگاڑ لگنا چاہیے سی، وہ کیوں لگ گیا۔ اندر کینہ نہ ہو، کینہ جس کا ہوگا فرمایا کوئی نہیں، وہ دی بخشش نہیں ہونی، جس کے من میں کینہ ہوا۔ المختصر کبیرہ گناہ جو کرنے والے ہیں، چند یہ کبیرہ گناہ کی جو بڑی لسٹ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ یہ جو عظیم راتیں آنے والی ہیں نا جی، ان راتوں میں ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رمضان کے مہینے میں روزوں کے لیے، روزے داروں کے لیے اور رمضان کی آمد میں جنت سجائی جاتی ہے۔ جنت سے پہلے ہی سجی ہے، جنت ویچتے پہلے ہی کوئی ذرہ قطرے دی جگہ نہیں، ساڑھے اعتبار نال ذرہ قطرے دی جگہ نہیں، لیکن اللہ انہوں اور سواردا کیوں، وہ روزے نے۔ ویکھو یار مالک رب ہو کے ایڈا اہتمام کرتا ہے روزیاں دا، اسی کہنا کوئی نہیں یار ویکھی ڈٹھی جائے گی، سانوں پتہ ہی نہیں لگتا رمضان کی ہے تو غیر رمضان کی۔ مالک روزے داراں واسطے تے رمضان دے مہینے واسطے جنت نو پھر سجاندا ہے مالک کہندا نا اے روزیاں دا مہینہ ہے، سونی ہو جائے اور سونی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اور پانچویں یہ خصوصیت یہ ہے، اور فرمایا کہ یہ جو آخری رات ہوتی ہے نا جی روزوں کی، تو اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں، ان سے جنہوں نے توبہ نہیں نہ کی ہوتی وہ رہ جاتے ہیں، باقی اللہ ساروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور بالخصوص وہ زیادہ بخشش کے حقدار ہوتے ہیں جنہوں نے پورے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا،
جو نیکی کرے گا 10 گنا ثواب میں، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے جس کی نیکی قبول ہو گئی، 10 گنا ثواب ملنا ہے۔ پھر فرمایا 10 گنا نہیں، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یہ بھی تو مالک کی کرم نوازی ہے نا جی۔ ایک بندہ وہ ہے جو ابھی ابھی فلم بند کر کے آ گیا ہے، اور مووی بند کر کے مسجد کے اندر آ گیا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے قرآن بند کر کے مسجد کے اندر آیا۔ ایک وہ ہے جو مسجد نماز پڑھ کے دکان کا حساب کر رہا ہے کہ میں کتے کتے کو پیسے لینے نے، اور دوسرا وہ ہے جس کی آنسو بہ رہے ہیں۔ دونوں ایک برابر نہیں۔ اللہ فرمائے 10 گنا تو میں دواں گا، جس کی میں نے نیکی قبول کی 10 گنا تو میں نے ثواب دینا ہے، لیکن یہ 10 سے لے کے 700 گنا دینا ہے۔ یا اللہ 700 کس کو دے گا؟ فرمایا اس کو دوں گا جو میری عبادت میں اپنی طرف سے حق ادا کر دے گا۔ ویسے تو حق ادا نہیں نہ کر سکتے، لیکن بندہ اپنا پورا زور مارے، فرمایا انہوں میں 700 دیاں گا۔ تو جیڑا مگروں جان ہی چھڑاندا ہے، فرمایا میں خالی انہوں بھی نہیں موڑاں گا۔ جیڑا باہروں جو مرضی کر کے آیا میرے گھر آ تے گیا نا جی، تے 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، 10 نیکیاں تو انہوں میں دیاں گا ایک دے بدلے، کیتی ایک کے دیاں گا 10 انہوں۔ تے جے یہ مٹ کے آ گیا، جے یہ اندروں ہر شے نوں پلا کے میرے در تے آ گیا، تے جے کوئی ایک ادا دا تھرو ٹے پیا تے پھر میں انہوں رنگ دیاں گا، پھر میں انہوں 700 گنا دواں گا، نیکی نیک کیتی ہے۔ لیکن جدو روزے دی واری آئی نا، فرمایا نہ، روزے دے واسطے قانون بدل گیا، روزے واسطے اللہ فرمایا قانون بدل گیا۔ فرمایا اس طرح نہیں ہونا، فرمایا الصوم لی، روزہ میرے واسطے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تے میں ہی دی جزا دیاں گا۔ کنی دیاں گا؟ اللہ دے بندے جیڈی اچھی ہستی ہے تو انہیں اپنی شان دے مطابق دینی۔ کہ عام بندہ خیرات کرے گا نا جی، اپنے گھر سحری کرے گا، عام بندہ دعوت کرے گا، وہ دی سحری وچ کوئی 2-3 ڈشاں ہون گیاں، تو کوئی چنگا بندہ سحری کروائے گا تو کوئی 20-30 ڈشاں ہون گیاں، کوئی 10-12 ڈشاں ہون گیاں۔ تو جے میں آکھاں میں اپنی شان دے مطابق دیاں گا، تو کوئی وڈا آکھے میں اپنی شان، ہر بندے دی دین وکھری ہے۔ تو مالک جیڈا کون ہے؟ اور رب جیڈا کون ہے؟ مالک تو وڈا کوئی ہے جیڑا بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے، جیڑا دنیا دے ہر بادشاہ دا بادشاہ ہے، جیڑا کریماں دا بھی کریم ہے۔ وہ مالک کتنا عطا کرے گا؟ اس مالک نے آکھیا ہر نیکی دا ثواب نا 10 تو لے کے 700 گنا ہے، پر روزہ وہ چیز ہے جیدہ میں گن گن کے نہیں دینا، ان گنت دیاں گا، تے جزا میں دینی دی، یہ پھر بغیر گنی دیاں گا۔ تے پھر بھی بندہ روزے نہ رکھے تو کیڈا ماڑا ہے؟ کولوں دریا بہندا پیا ہوئے تے بندہ بھکھا مر جے، او تے تو ماڑا بندہ دسو کیڑا جے؟ تے اے پورا رمضان دا مہینہ دریا نہیں تے سمندر اللہ دی رحمتاں دا وگی آندا ہے، جنہ پرنا ہوندا ہے بھر لیے، جنہ پرنا ہوندا ہے بھر لیے۔ اور پھر آپ اس میں یہ بھی دیکھیں، یہ حدیث پاک بھی ہے اور آپ نے یہ سنا ہوا بھی ہے، اور قانون بھی یہ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک روزوں کے متعلق بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بندے کا ایک روزہ رہ جائے، کسی بندے کا ایک روزہ رہ جائے تو اگر وہ پورا زمانہ، پوری عمر بھی روزوں کی قضا کرتا رہے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو قضا کی بات نہیں، وہ قضا تو ایک اصول ہے نا جی، جس کا ایک روزہ رہ گیا اس کے ایک بدلے میں وہ قضا کر لے گئے، لیکن ثواب اور اجر کی بات ہے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اور رمضان کے علاوہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا، سرکار نے فرمایا رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فرض اور نفل کے اندر فرق کتنا ہے۔ ساری زندگی کے نفل ایک طرف ہوں اور ایک فرض ایک طرف ہو، وہ ساری زندگی کے نفل فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بات آئی رمضان کی، فرمایا یہاں نفل بھی فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان، جنہوں سے سمجھے ہی کوئی نہیں۔ جب بات آتی رمضان کی تو مالک کہتا ہے اسے عام نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، جب اس کے اندر نفل پڑھو گے تو فرضوں کے برابر نفل بھی ہو جائیں گے، باقی ساری زندگی نفل پڑھتے رہو تو نہیں مقابلہ کر سکتے۔ لیکن رمضان رمضان ہے، رمضان کو معمولی نہ جانو، یہ تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اور جو فرضوں کی بات ہے فرمایا وہ تو 70 گنا ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، وہ تو ایک پچھلی دعا ہم نے پچھلے 3-4 جمعے سے سن رہے، وہ رجب سے شعبان سے سن رہے، ایک اور بھی دعا سرکار کیا کرتے تھے، مختلف احادیث میں کچھ لفظوں کی تبدیلی ہے اور کتنی روایات کے اندر یہ دعا ہے، اللہم سلمنی لی رمضان، یا اللہ منو رمضان سلامت رکھیں، میں بیمار نہ ہوں، روزہ نہ رہ جے،
عبادت چ کمی نہ آئے. تمہیں پتہ ہے تکلیف ہوئے نا بندے نو, طبیعت خراب ہوئے, پھر وہ عبادت نہیں ہوندی. تو سرکار دعا کر دین اللہ کو, یا اللہ یہ رمضان بار بار نہیں آمدا, یا اللہ میں سلامت رواں دے اندر, طبیعت خراب نہ ہوئے, یا اللہ پاک بڑی عبادت دی توفیق عطا فرما. وسلم رمضان علی, تے میرے واسطے رمضان نو سلامتی والا بنا دے کہ میں بڑی تیری بندگی کراں. سرکار دعاواں کرتے سن, اور پھر آخر پہ کیا فرمایا, وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا, اور یا اللہ میں جتنی بھی عبادت کراں عبادت نو قبول کر لینا. یہ بھی ایک ضرور اپنے پلے چیز باندھ لیں. ہمارے احباب صدقہ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں دعا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی نا, تو قربانی کے بعد کہا یا اللہ ہن تو قبول کری. ساڈے اندر یہ کمی ہے, یار تو 10 روپے صدقہ کیتا ہے, 5 روپے کیتا ہے, اللہ نو عرضی تے کر, یا اللہ یہ قبول کر لی. ہوں یا اللہ میں نماز پڑھ چلا, یا اللہ قبول کر لی. یا اللہ سارا دن روزہ رکھیا پتہ نہیں کس طرح رہا ہے, یا اللہ قبول. اب محنت اللہ تے کریے, کوئی سفارشی عرض کر دیے, یا اللہ یہ سرکار کی سنت ہے. سرکار کہتے ہیں پورا مہینہ یا اللہ تندرست رکھنا, رمضان میرے لیے سلامتی والا رکھنا, اور یا اللہ گزارش یہ ہے, عرضی یہ ہے, منت یہ ہے, ترلا یہ ہے, جو کچھ کروں یا اللہ قبول کر لینا. اصل مول ادو ہی لگنا کہ جدو قبول ہونا ہے. قبولیت تو پہلا مول کوئی نہیں عبادت کا لگنا. تو یہ قبولیت کی دعا لازمی آپ خیرات کریں, صدقہ کریں, جو عمل بھی کریں نا جی, یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں یا اللہ سے قبول کر لیں. روزے جو ہے نا, روزے یہ بڑی ایک خاص چیز ہے, بڑی خاص چیز ہے, بڑی خاص چیز ہے. یہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص سرکار کی بارگاہ میں نا جی یہ مسئلہ عرض کیا گیا. جوانی کے معاملے میں بندہ جوان ہے اور وہ خطاؤں میں پڑ جاتا ہے, بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے, ذہن نہیں رکتا, تو بندہ کیا کرے؟ سرکار فرمایا بندہ نکاح کرے ٹائم سے. وہ عرض کی یا رسول اللہ اگر نکاح بھی نہ ہو, سرکار فرمایا روزے رکھے. تو یہ روزے بڑی چیز ہے. کسی بھی صوفی بزرگ کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں نا جی, ہم یہ ساری زندگی سنتے رہے سرکار غوث پاک سارا سار روزے رکھتے سن, وہ فلاں بزرگ روزے رکھتے سن. اللہ دے بندے, روزہ وہ عبادت ہے جڑا شیطان تو دور کرتا ہے تے رحمان دے قریب کرتا ہے. روزہ بڑی پاور والی چیز ہے. اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکتیں رکھی. قانون یہ ہے نا جی, پہلا فصل اگاؤ, پھر وہ دیتے جڑا وے وہ تانوں جڑا وے وہ گندم ملے گی, پھر انہوں تسی بناؤ, پھر انہوں پکاؤ, پھر کھانا تانوں لبے گا, اور ڈائریکٹ نہیں لبنا تانوں. عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے آکھیا یار اے اللہ دے نبی, اسی چاہنے ہاں بھی سانوں ڈائریکٹ پکیا پکایا لبے, سانوں اے سارا جنجلاہٹ نہ کرنا پے, پکیا پکایا. تو عیسیٰ علیہ السلام آکھیا اچھا میں دعا کرنا, لیکن کرو وہ مہینہ پورا روزے رکھو. میں دعا کر دینا, گل تھوڑی مننے ہاں, لیکن کرنا کی ہے پہلا پورا مہینہ روزے رکھو پھر دعا کرنے ہاں. تو مہینہ روزے رکھوائے, پھر دعا کی تھی, اللہ قبول کر لیا. آسمان تو بنیا بنایا کھانا, لوڑ ہی نہیں پیندی پکان دی, پکیا پکایا کھانا آ جاندا سی. معلوم ہے بھئی اللہ جو چاہے نہ کر سکتا ہے. یہ تو ساری سہولت واسطے یا کہ نظام واسطے کر دیتا ہے نا, مالک کو کوئی نہیں مشکل بھئی اسی اٹھیے تو سارے سامنے دسترخوان لگے ہون. تو جتنی زیادہ سہولتیں ہون گیا نا جی, اتنی زیادہ پوچھ گچھ بھی ہوئے گی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ عرضی کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر اللہ نازل کر دے, تورات نازل کر دے. تو جب تورات کے نزول کی بات آئی نا, تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو بولو روزے رکھے, روزے رکھے. اور پھر وہ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے تورات کی تختیاں, تورات ان کو عطا کی. معلوم ہوا بندے کی عام روٹین سے ہٹ کر جو دعائیں قبول کروانی ہے نا جی, اس میں روزوں کا بڑا دخل ہے. روٹین کیا ہے؟ سارا پروسیجر کریں گے تو روٹی ملے گی. لیکن ایک بندہ کہتا نا نا میں وکھرا کام کراں, وہ وکھرا کام کرنا ہے نا جی, پھر عبادت وکھری کرنی پڑے گی. اس کے لیے روزے رکھے, روزے رکھے گا تو پھنسے کام بھی نکل جائیں گے. اب تو ہم آسان منت مان لیتے ہیں نا جی, آسان منت کوئی نہیں جی, میں دیکھ پکا کے چاڑھ دیاں گا جی, میں جی روزے کھلوا دیاں گا جی. یہ صدقہ خیرات کرنا یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اب پیچھے چلے جائیں نا جی دور صحابہ میں, تو وہ منت کیسے مانتے تھے؟ یا اللہ 10 روزے رکھاں گا, یا اللہ 5 روزے رکھاں گا, یا اللہ فلان. اچھا جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہے ثواب بھی اتنا زیادہ ہے. اور رام دے نال تسی 10-20 ہزار کا سامان لیا کے دے دو گے, آکھو یار ہی تو کوئی نہیں. روزے رکھنا ہے کام ہے, رمضان کے علاوہ روزے رکھنا ہے کام ہے. وہ پتہ ہے ورنہ نہ یار یہ تو بڑا جرت کا کام ہے. اس زمانے میں جب لوگ رمضان میں روزے چھوڑ رہے ہیں تو رمضان کے علاوہ روزے رکھنا ہے کام ہے.
تو جو بندہ روزے رکھتا ہے پھر اس کو ایکسٹرا اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت آپ نے سن لی اور اس کے تذکرے سن لیے، لیکن یہ تو آپ نے سارا جان لیا کہ یہ سمندر اللہ کی رحمت کا جاری ہے، بھر لیں جتنا بھرنا ہے۔ بھرنا کیسے ہے؟ یقیناً آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کوشش کریں کہ 15-20 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت نے نا جی کمال تذکرہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تھے نے جنہاں دیاں جڑیاں کنڈاں نے وہ بستریاں تو جدا ہوندیاں نے، جنہاں دے پہلو بستراں تو علماء نے فرمایا مراد اس تو وہ لوگ نے جڑے تہجد پڑھتے ہیں۔ نالے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تہجد دی نماز فرض آئی، 6 سرکار تے نمازاں فرض آئیں، 6 نمازاں سرکار پڑھتے سن۔ جو ساری زندگی سنت ادا نہیں کی تھی، تہجد والی سنت ادا کری۔ تھوڑی جی کوشش کریں گے نا جی، یقیناً تسی پہلا سارے پڑھتے ہو گے، اللہ تعالیٰ اور برکتاں عطا فرمائے۔ وہ گھر والی بھی تھوڑا ٹائم دیتا انہوں کہ کرم والی تم ہی پڑھ لیا کر، 2 نفل ہی پڑھ لیا کر، سنت پوری ہو جائے۔ عمومی طور پہ 8 یا 12 کی روٹین سرکار کی ہوا کرتی تھی، تو یہ اگر 8 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لیں، موقع ہوتا ہے۔ تو یہ تہجد بڑے ثواب اور بڑے عمدہ کام والا کام ہے، اور صوفیاء اس کی بڑی تلقین کرتے اور بڑا اس کے اوپر زور دیتے، تہجد کی نماز لازمی پڑھیں جی۔ اور جو کرنے والا دوسرا کام ہے، اور پھر جیسے ہی اذان ہو جائے کوشش کریں کہ 3-4 منٹ پہلے، یہ کبھی کبھی میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، این ٹائم کے اوپر جو ہے نا، این ٹائم کے اوپر آواز آتی ہے، این ٹائم کے اوپر، اس ٹائم تو ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہوگی تو تھوڑا روزہ گیا۔ یہ احتیاط کیا کریں۔ مسجد کے اندر بھی جو اعلان کیا جاتا ہے نا جی، اتنے میں آپ کوشش کریں 2-4 منٹ پہلے ہی بند کر لیں۔ اچھا، اذان پہ جو روزہ بند کرے اس کا روزہ بالکل نہیں ہونا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اذان بعد کا ٹائم ہے، اذان کا روزے کی سحری کا کوئی لنک نہیں، وہ تو بعد کا ٹائم ہے۔ وہ تو روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے 2-3 منٹ 1-2 منٹ بعد انتظار کرنے کے بعد ہم اذان پڑھتے ہیں، فوراً اذان کوئی نہیں پڑھتے۔ تو کوشش کریں اس ٹائم سے 2-4 منٹ پہلے روزہ بند کریں، اچھی طرح کلی کریں۔ مسجد میں لوگ مغرب کے وقت آتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں، وہ کھانے کی سمیل آ رہی ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے سختی سے منع کیا۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اچھی طرح منہ صاف کر کے مسجد میں آئیں اور فوراً آ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ وہ 15-20 منٹ جو ہے نا جی قرآن پڑھیں، وہ اللہ کا ذکر کریں، ان وقتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ درس ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ تو یہاں لگ جاتے ہوں گے، تو وہاں بیٹھے۔ اب تقریباً میکسیمم کوئی آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بچتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بچتے ہیں، بندہ اشراق پڑھ کے گھر جائے، اشراق پڑھ کے جائے۔ حج عمرے کا ثواب ہے عام دنوں میں، تو رمضان میں وہ تو 70 گنا تو ہو گیا نا جی۔ اور عام دنوں میں بھی دیکھیں وہ 10 سے شروع ہوتا ہے 700 تک جاتا ہے، 10 سے شروع ہوتا ہے 700 تک جاتا ہے، پھر اس کو ضرب دے لیں 70 سے تو کتنا اجر بن جائے گا۔ تو حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ اور اگر ہو سکے پھر اپنے کاموں کو نکل جائیں، اگر ہو سکے چاشت کی نماز کا موقع ملے، کھیت میں ملے، بازار میں ملے، جہاں کام پہ وہاں ملے، وہاں پڑھ لیں۔ سرکار فرمایا 360 کے قریب جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ضروری ہے، ہر روز ہر بندے پر ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ تو یہ سارے اعضاء کا صدقہ ادا ہوگا، پھر بندہ تندرست بھی رہتا ہے۔ اور اب ظہر سے پہلے وہ اپنی روٹین ہوتی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد پھر درس میں شریک ہو جائیں اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو وہ کام کریں، اور بالخصوص عصر سے مغرب کے دوران تو یہ کوئی اپنا ٹائم مینج کریں، یہ بھی مسجد کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑے نورانی لمحات ہیں، یہ بار بار اس طرح کی لہریں بہریں کوئی نہیں ہونی، یہ برکتیں بار بار کوئی نہیں ہونی۔ عصر سے مغرب تک کوشش کریں، اور اگر مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو گھر کسی کونے میں بیٹھ جائیں، اور جب افطاری کا وقت ہو تو پھر سارے جمع ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ بلکہ دعاؤں میں نا جی خاص جن دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ترجیح دی گئی، ان کے لفظوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، یا اللہ میں بھی تیرا نوکر، میرا باپ بھی تیرا نوکر، میری ماں بھی تیری نوکر، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر بندہ کہے کہ یا اللہ سارے منگتے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ دے سوالی بیٹھے ہیں، یا اللہ ساڑھتے کرم فرما، تو مالک نو تو بڑا رحم آنا، تو اس کو اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صبح بھی آپ دعائیں کریں، اور صدقہ خیرات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑا فرماتے تھے، تو صدقہ خیرات کرتے رہیں، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ المختصر رمضان کو نا جی وہ بالکل مصروف بنا کے رکھیں، ارد گرد کے جتنے بھی کام کاج ہیں وہ کم سے کم کر لیں، مصروفیات کم سے کم ہوں آپ کی، جو ضروری کام ہے نا صرف وہی کریں، باقی سارا ٹائم اللہ کو، باقی سارا ٹائم ادھر
تو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آگے اگلے عشرے میں وہ اعتکاف بھی آ رہا ہے، تو ضرور جو اعتکاف کرنے والے وہ اعتکاف کریں، بلکہ جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں جڑا والا میں یا بچے کی میں فیضان مدینہ وہاں جا کے اعتکاف کریں۔ سیکھنے سکھانے کے بہت سارے مواقع میسر ہوں گے، دینداری کی کافی ساری چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، موٹی موٹی وہ تقریباً 10 دنوں کے اندر بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، تو بندہ کوشش کرے وہاں بیٹھنے کی اور وہاں جا کے، اور باقی جو بزرگ ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھیں عبادات کریں، اور شب قدر بھی انہی دنوں کے اندر ہے، ہر تاک رات میکسیمم عبادت کریں۔ ہم اس کے اوپر پھر بات کریں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔